ایک بڑا ہی مشہور واقعہ، کتاب کا نام ہے جذب القلوب. کیا نام ہے؟ شوق سے بولو، جذب القلوب. اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ یہ جسے چادر تطہیر کہا جاتا ہے. بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ. شوق سے بولو سبحان اللہ، شوق سے بولو سبحان اللہ، ذوق سے بولو سبحان اللہ. یہ جو چادر تطہیر ہے اسی کو کالی کملی بھی کہتے ہیں. بولو سبحان اللہ. اور یہ جو چادر تطہیر ہے یہ چادر سیدہ خدیجہ کی چادر ہے. بولو سبحان اللہ. سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ہماری ماں کی چادر ہے. جذب القلوب کے اندر بڑا مشہور واقعہ آپ کے گوش گزار کرتے چلے کہ یہ چادر مبارک، یہ چادر کئی بار مدینے کے بازار میں بکنے کے لیے ایک سواری اما زہرا کے دروازے پہ آیا. بولو سبحان اللہ. احمد زہرا کی شان نہیں ہے. اما زہرا کے دروازے پر ایک سوالی سوال کرنے آیا. کہنے لگا غریب ہوں، پریشان ہوں، مجبور ہوں، کچھ کھانے کو گھر میں نہیں، پیسے بھی نہیں کچھ لے سکوں. اما زہرا فرمانے لگی، حضرت اما زہرا اندر دیکھتی ہیں سب کچھ برتن خالی پڑے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. تاریخ کو پڑھ کر یہ نہ سمجھنا کہ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. خدا کی قسم یہ وہ گھر ہے، پہاڑوں کو اشارہ کرے تو پہاڑ سونا بن جائیں. یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کو، یہ وہ لوگ ہیں جن کا قرآن کے اندر بھی حوالہ موجود ہے کہ جن کی ہر ادا کو رب اپنی ادا فرما رہا ہے. بولو سبحان اللہ. یہ وہ گھرانہ ہے جن کو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ جن رستوں پہ دوڑے، صفا اور مروہ پہ دوڑے، ان کا خاندان، ان کی جد پاک جس رستے پہ دوڑے، رب فرماتا ہے وہ میری نشانیاں ہیں. بولو سبحان اللہ. اللہ تو نہیں دوڑا تھا نا صفا مروہ میں. اور پھر وہ جب دمبے کا ذکر آئے تو دمبے کے لیے بھی قرآن کہتا ہے کہ وہ بھی نشانی ہے. اللہ کہتا ہے میری نشانی. صاحبان جی علی وقار، یہ چادر مبارک کئی بار مدینے کے بازار میں بکنے کے لیے آئی. سواری آیا، عرض کرنے لگا ماں جی کھانے کو کچھ بھی نہیں، گھر میں پیسے بھی نہیں کچھ لے سکوں، کچھ مدد ہو جائے. اما زہرا پاک نے اپنے برتن دیکھے، اپنے گھر کے اندر سب کچھ دیکھا، کچھ دینے کو تھا نہیں. تو اما زہرا سلام اللہ علیہ اتفاقاً دروازے پر ہم عقل والوں کے لیے، شعور والوں کے لیے جو سب سے پیارا پیارا اصحاب رسول کا تعلق ہے نا، وہ تعلق دروازے پہ کھڑا ہوا ہے. وہ کون سا تعلق تھا؟ امام حسن امام حسین علیہ السلام سے پیار کرنے والا صحابی، خاتون جنت کے دروازے پر اپنی داڑھی سے باری دینے والا صحابی، ایسا صحابی جس کو حضور نے خود چنا تھا. بولو سبحان اللہ. کیسے چنا تھا؟ غلامی سے آزاد کرا کے، قیمت دے کر. حضرت سلیمان فارسی علیہ السلام دروازے پر موجود تھے. اما زہرا فرماتی ہیں اندر سے آواز ہی کہنے لگی سلیمان. باہر سے اما زہرا کی آواز سن کے سلیمان فارسی فرماتے ہیں جی اما جان. حضرت سلیمان فارسی بوڑھے سے آتی تھے پر اما زہرا کی عمر کم تھی. ان کو یہ پتا تھا عمر کم ہو کر بھی میری عمر زہرا کی عمر کو نہیں پہنچ سکتی. بولو سبحان اللہ. اما زہرا فرمانے لگی سلیمان. باہر سے حضرت سلیمان فارسی فرمانے لگے جی اما جان. حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرمانے لگی اے سلیمان یہ چادر لے جا، بیچ کر کچھ پیسے لے آ. شوق سے بولو سبحان اللہ. شوق سے بولو
سیکھنا ہے نا تو سلمان فارسی سے سیکھو. حضرت سلیمان فارسی علیہ السلام نے وہ چادر مبارک اپنے ہاتھ میں لی, اسے لے کر ہاتھوں میں نہیں رکھا, سر پہ اٹھا لیا. حضرت سلیمان فارسی علیہ السلام مدینے کے بازاروں سے گلیوں سے گزرتے ہیں اور روتے ہوئے چادر مبارک کی آواز نہیں لگاتے, کہتے نہیں ہے چادر بیچ رہا ہوں. کیسے کہتے چادر بیچ رہا ہوں؟ چادر جو ہوئی آیت تطہیر والی چادر ہے. شوق سے بولو سبحان اللہ. میں نے کہا نا سارے وسیلوں سے تگڑا وسیلہ ہے. خدا کی قسم محمد مصطفیٰ ساری کائنات کے نبی ہیں, رحمت للعالمین ہے. اور جب حضور سے کچھ منوانا ہوگا تو چوکھٹ زہرا پہ آنا ہوگا. سبحان اللہ. تو کیا پتہ لگا کہ حضور کی ذات کا ڈائریکٹ کنیکشن کوئی بھی نہیں ہے. سلسلے سے سلسلہ مل جائے گا اور رابطے سے رابطہ جڑ جائے گا. مرتضیٰ سے مصطفیٰ تک آئیے, 2 قدم چلیے, خدا مل جائے گا. اما زہرا کی چادر لے کر سلیمان فارسی مدینے کے بازاروں میں گلیوں میں گھومتے رہے, پر منہ سے یہ نہیں بولتے تھے کہ میں چادر بیچنے آیا ہوں. اتنے میں ایک گھر کے قریب سے گزرے جو یہودی کا گھر تھا. یکدم سے یہودی کا دروازہ کھلا. یہودی راہب تھا, وہ پورا یعنی کہ علم جاننے والا تھا, یہودیوں کا راہب تھا. یہودی راہب اپنے گھر سے باہر آیا, دیکھ کر سلمان فارسی کی چادر کو دور سے اشارہ کر کے کہنے لگا, اے سلمان فارسی, کیا میں اس چادر کو دیکھ سکتا ہوں؟ بولو سبحان اللہ. شوق سے بولیں سبحان اللہ. شوق سے بولیں سبحان اللہ. وہ راہب کہنے لگا, کیا سلمان فارسی میں یہ چادر دیکھ سکتا ہوں؟ کہا دیکھو. یوں سلمان فارسی نے اپنی ہاتھوں میں چادر اس کو دکھائی. وہ ہاتھ نہیں لگا, وہ یہودی چادر کو ہاتھ نہیں لگا رہا. اس نے کہا, میں سلمان فارسی کی چادر لینا چاہتا ہوں, اگر تم تھوڑا مجھے وقت دو. میرے پاس کچھ پرانے صحیفے پڑے ہیں توریت کے, میرے پاس اندر کچھ توریت کے پرانے صحیفے پڑے ہیں, میں ان صحیفوں سے چادر کو نہ ملا لوں؟ بولو سبحان اللہ. شوق سے بولیں سبحان اللہ. اللہ آپ کا پٹرول ختم ہو گیا, تقریر میں کر رہا ہوں, مارو زور سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. شوق سے بولو سبحان اللہ. حضرت سلیمان فارسی علیہ السلام نے فرمایا, جاؤ نا صحیفے لے آؤ. وہ اندر گیا, ایک پرانا نسخہ توریت کا لے کے آ گیا. اب وہ راہب کبھی چادر کو دیکھتا, کبھی صحیفے کو دیکھتا, کبھی چادر کو دیکھتا, کبھی صحیفے کو دیکھتا. دونوں کو ملاتا نا, چادر کو اور صحیفے کو. جب وہ چادر اور صحیفے کو دیکھتا رہا, آخر میں کہنے لگا, میں یہ چادر خریدنا چاہتا ہوں. سلمان فارسی تو بیچتا ہے. حضرت سلمان فارسی نے بڑھ چڑھ کے قیمت لگائی, تگڑی قیمت, معمولی قیمت نہیں لگائی, کیونکہ سلمان کو چادر کی قدر و منزلت کا پتہ تھا. بولو سبحان اللہ. اس وقت کے اعتبار سے تگڑی قیمت لگائی. تو وہ چادر مبارک یہودی کہنے لگا, سلمان فارسی جتنے تو کہتا ہے میں اتنے پیسے دینے کے لیے تیار ہوں. بولو سبحان اللہ. تو جتنے کہتا ہے اتنے پیسے دینے کے لیے تیار ہوں. تو سلمان فارسی کہنے لگے, پھر لا پیسے میرے والے کر, چادر لے. وہ یہودی راہب کہنے لگا, اے سلمان فارسی, چادر نہ میں یہاں لوں گا, پیسے نہ میں یہاں دوں گا, چلا جا محمد مصطفیٰ کی مسجد میں چلے جاتے ہیں. بولے سبحان اللہ. شوق سے بولو ذوق سے بولو. یہ حوالہ جذب القلوب کے اندر موجود ہے. تو صاحب ذرا پوچھنا ان مولویوں سے جنہوں نے اپنی مساجد کے باہر یہ لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ فلانا بریلوی اندر نہیں آ سکتا, دیوبندی اندر نہیں آ سکتا, شیعہ اندر نہیں آ سکتا. اور سنو, یہ یہودیوں کا راہب ہے, وہ مسجد نبوی میں جاتا ہے. بولو سبحان اللہ. مسجد نبوی میں جاتا ہے.
اب جاتا رہا گا نکلتا کیا ہے یہ تو رب جانتا ہے. بولو سبحان اللہ. سلیمان فارسی علیہ السلام کو لے کر وہ راہ مسجد نبی کی طرف نکلا. کدھر چلا گیا؟ مسجد نبی میں چلا گیا. جب وہ مسجد نبی میں پہنچا وہاں جا کے اس نے کیا دیکھا کہ صحابہ کرام سے کھچا کھچ مسجد بھری ہوئی ہے. بولو سبحان اللہ. سب شوق سے بولو سبحان اللہ. جو مدینے نہیں گئے اللہ آپ کو مدینے لے جائے. سبحان اللہ. بولو آمین. آمین. جتنا ٹھہرا آتے ہو اتنا تو تسی اپنے بعد نہیں جا سکتے. زور نہ بولو آمین. آمین. پھر بولو آمین. جڑا مدینہ جانا چاہتا ذرا زور نہ بولو آمین. آمین. حقیقت یہ ہے کہ جب آقا کریم کی مسجد نبی میں سلیمان فارسی علیہ السلام اور وہ راہب داخل ہوئے تو صحابہ کی جماعت اور صحابہ مدینے کی اس مسجد نبی میں موجود تھے. یہ راہب آواز دے کر کہنے لگا اے لوگوں میں راہب یہودی ہوں اور میں اس چادر مبارک کو خریدنا چاہتا ہوں. یہ چادر اسے چادر تطہیر کہتے ہیں. یہ چادر اس کا حوالہ ہماری پرانی صحیفوں میں موجود ہے. لکھا ہوا ہے کہ محمد کی بیٹی فاطمہ کی چادر مدینے کے بازار میں جب بکنے آئے تو راہب ایک غیر مذہب لائق اسے خرید لے گا. سبحان اللہ. اور یہ نہیں کہا کہ صرف خرید لے گا. اس توریت میں یہ لکھا ہے کہ وہ بادشاہوں میں سب سے بڑا بادشاہ ہوگا. اتنا امیر ہوگا. اور لوگوں او صحابہ گواہ رہنا میں راہب نہیں رہا میں محمد کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں. سبحان اللہ. شوق سے بولو سبحان اللہ. شوق سے بولو. سبحان اللہ. اور یہ چادر میں خریدا. جب راہب نے چادر خرید لی اب سلیمان فارسی علیہ السلام فرمانے لگے اب یہ چادر کے پیسے مجھے دے. راہب نے جیب سے پیسے نکالے سلیمان فارسی کے ہاتھ پہ رکھے اور حضرت سلیمان فارسی چادر آگے کرے راہب پیچھے کو ہو. چادر آگے کرے راہب پیچھے پیچھے ہو. کہنے لگا سلیمان کیا کرتا ہے. سلیمان کہنے لگا تیرے ساتھ سودا جو ہو گیا تھا پیسے تو نے دے دیا اب چادر تو رکھ. کہنے لگا جب میں یہودی تھا جب یہودیوں کا رحم تھا اس وقت میں نے چادر کو ہاتھ نہیں لگایا. آج مسلمان ہو کر کیسے چادر کو ہاتھ لگا لوں. بولو بھائی سبحان سبحان اللہ. اللہ. پٹرول نہیں تو ساڑھا ذرا دس. سبحان اللہ.